السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آج جو ہے میں کسی بک کو ریویو دوں گی جس کا ٹائٹل ہے الکیمسٹ۔ الکیمسٹ جس کا رائٹر ہے پاولو کویلو، جس نے اس کتاب پر نوبل پرائز بھی جیتا ہے اور ورلڈ وائڈ اس کے 5 ملین کاپیز بھی سیل ہو چکے ہیں۔ تو پھر اس اسٹوری میں کیا ہے، چلو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلتی ہوں۔ اس اسٹوری میں ایک لڑکا ہوتا ہے سینٹیاگو کے نام کا، جو ایک شپرڈ ہوتا ہے، جو اپنے ابو سے اس نے بکریاں لی ہوئی ہیں، بکریوں کو چراتا ہے لوگوں کے، ویسے اس طرح پیسہ کماتا ہے۔ تو اسے ہر روز ایک خواب نظر آتا ہے۔ تو ایک دن اسے ایک بوڑھا ملتا ہے اور بوڑھے کو اپنے خواب کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو بوڑھا کہتا ہے کہ آپ ایجپٹ کے اس شہر میں جاؤ، آپ کو وہاں خزانے ملیں گے۔ تو یہ جو ہے اس خواب کو اگنور کرتا ہے اور کہے گا کہ میں پتہ نہیں وہاں پہ خزانے ہوں گے یا نہیں، میں اتنی دور کیوں جاؤں۔ اس کو اگنور کرتا ہے، پھر جا کے سو جاتا ہے۔ اس طرح اور راتوں کے بعد بھی اسے یہ نیند آتی ہے۔ پھر ایک مرچنٹ سے ملتا ہے۔ مرچنٹ وہی پھر سے یہی کہتا ہے کہ آپ کے خزانے ہیں، آپ جاؤ۔ تو پھر سینٹیاگو اس کا بات مان کر اپنے جو ہے کچھ بکریاں بیچ دیتا ہے پیسے کے لیے۔ جب اسے پیسے ملتے ہیں تو وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ روانگی میں بہت سی جگہ اس کو لوٹتے ہیں لوگ، لیکن وہ چلتا جاتا ہے۔ جب اسے ایک شہر جاتا ہے، وہاں پہ اسے لوگ لوٹتے ہیں، تو اب دیکھتا ہے میرے پاس بکریاں نہیں ہیں، میرے بکریاں چلے گئے، پیسے بھی چوری ہو گئے، اب میں کیا کروں۔ تو وہاں پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کے پاس جا کے کام کرتا ہے، جس کا ایک اسٹور ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کام کرنے کے بعد اس آدمی کا اسٹور جو ہے ناکامی سے کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ بہت وقت تک وہاں پہ رہتا ہے، کام کرتا ہے، تو اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے بہت سارے پیسے مل گئے تو پھر میں ابھی جو ہے اور بکریاں لے لوں گا۔ تو پھر وہ ان پیسوں سے کچھ اور بکریاں خرید کر پھر روانہ ہو جاتا ہے ایجپٹ کی طرف۔ تو پھر چلتے چلتے اس کا ملاقات کسی شہر میں گاؤں میں ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے، تو پھر اسے جو ہے اپنے خزانے کی طرف جانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سب کو چھوڑ کر اپنے خزانے کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس طرح وہ چل کے اپنے منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ آخر وہاں پر جا کر کچھ چور ہوتے ہیں اور چور اسے لوٹتے ہیں اور بولتے ہیں، اس کے جتنے پیسے ہیں سب پھر سے لوٹتے ہیں، اور چور سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو۔ تو پھر یہ چور سے کہتا ہے میں نے ایسے کوئی سپنا دیکھا، یہاں پہ خزانے ہیں۔ تو چور کہتا ہے کہ آپ جس شہر سے آئے ہو، میں نے بھی کچھ وقت پہلے وہاں کا سپنا دیکھا، میرے خزانے وہاں پہ ہیں، تو کیا میں وہاں جاؤں۔ تو سینٹیاگو کی بات سن کر اس کا دماغ کی بتی لگ جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے خزانے کہاں ہیں۔ چور ان کو سینٹیاگو کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو سینٹیاگو واپس اپنے شہر آتا ہے، تو وہاں پر اپنے جو ہے شہر کے چرچ کے نیچے خزانے کو ڈھونڈتا ہے، اسے خزانہ بھی مل جاتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے فاطمہ کی طرف۔ میں نے آپ لوگوں کو اس کا سمری دیا۔ اس اسٹوری کا جو ہے ناول کا مین تھیم کیا ہے، نیور گیو اپ، آپ نے کبھی بھی ہارنا نہیں ہے۔ جس نے کہ سینٹیاگو کو لوگوں نے لوٹا لیکن پھر بھی وہ چلتا بنا، اس نے ایون بہت سارے محنتیں کی، ناکام ہوا، لیکن اس نے کام کیا، بہت وقت ایک مرچنٹ کے ساتھ گزارا وہاں پہ کام کر کے تاکہ وہ پیسہ کما سکے۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ٹرائی ٹو ڈریم،
وہ سپنا دیکھتا تھا، تو مطلب اس نے سپنا دیکھا، اپنے سپنے پر چلا، اپنے سپنے پر یقین کیا، خواب پر یقین کیا اور اس منزل تک پہنچا۔ اور تھرڈ فیلر از دا سکسیس، ناکامی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ وہ ناکام ہوئی، بہت جگہ اس نے وہاں جا کے اور کچھ خزانہ نہ ملا، لیکن وہ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوا، اس کو اشارہ مل گیا کہ وہی چرچ کے نیچے ہیں۔ پھر سے وہ ناکامی ہی تھی، لیکن وہ پھر سے چلا گیا، پھر سے اتنا سفر اس نے طے کیا جسٹ بیکاز کہ اس نے کامیاب ہونا تھا۔ اس طرح آپ لوگوں کو بھی نیور گیو اپ، آلویز ڈیئر ٹو ڈریم اینڈ فیلر از دا سکسیس۔ اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک کسی اور بک کے یا ٹائٹل یا سم تھنگ ایلس کے بارے میں۔ خدا حافظ۔